إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ مولا کریم نے ہم تمام کو ایک مرتبہ ہماری زندگی میں سانس کے آتے اور جاتے ہوئے یہ 10 دن دیکھنے نصیب کر رہے ہیں، جن ایام میں سے، جن راتوں میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور وہ ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ 10 دن کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنے قیمتی ایام ہیں، کتنی بابرکت راتیں ہیں، اور مولا کریم کی رحمتیں دن اور رات کس طرح برستی ہیں، تو یقین ماننا میری، آپ کی، ہم تمام کی کوشش یہ ہو کہ ان دنوں اور ان راتوں کا کوئی لمحہ دنیاوی کاموں میں بسر نہ کرے، کوئی لمحہ رب کے ذکر، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کے بغیر نہ گزاریں. والفجر ولیال عشر، پیدا کرنے والا خالق و مالک قسم اٹھاتا ہے، اور قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور جن کی قسم مالک الملک اٹھائے ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کے 10 ابتدائی دن اور 10 راتیں، یعنی 10 دن اور 10 راتیں. لیکن مولا کریم نے قسم اٹھائی ہے راتوں، تو ان راتوں میں دن بھی شامل ہیں، صرف راتیں اکیلی مراد نہیں. یہ 10 دن جو ہیں یہ کس چیز کی یاد دلاتے ہیں؟ ان کے مقام و مرتبے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے
یا کلی سبب یا جو چند اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب کیا ہے کہ ان دنوں کا جو آخری دن ہے 10 ذو الحجہ، اس دن ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ اس دن ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ اور ابراہیم نے اس دن جو قربانی دی تھی، رب کو وہ قربانی اتنی پسند آئی کہ یہ 10 دن بشمول اس دن کے سال کے تمام دنوں سے افضل، بہترین اور اعلیٰ قرار دیتی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ قرآن اگر ہم نے پڑھا ہو، ان آیات کو سننے کے بعد آدمی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ 10 دن کیا ہے؟ ہزاروں سال پہلے مولا کریم نے ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں، صحرا میں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جنگل بھی نہیں کہہ سکتے، جنگل یہ ہوتا ہے درخت ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ کہا ابراہیم کھڑے ہو کے آواز لگا دو کہ حج کے لیے اس گھر میں تم پر آنا زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ابراہیم نے کہا مولا میں ایک، اور میری آواز اس میں کتنی طاقت ہے، اور تیری کائنات کتنی وسیع، اور مخلوق کا تیرے سوا کسی کو علم نہیں۔ کہا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام، پہنچانا، آواز دینا تیری ذمہ داری، کانوں تک پہنچانا، دلوں میں اتارنا۔ یأتوک رجالا، تو آواز لگا اور تو چلا جائے گا، لیکن تیری آواز کو قیامت کی دیواروں تک میں باقی رکھوں گا۔ اور کیسے آواز باقی ہوگی؟ حج کے مہینے جب شروع ہوتے ہیں تو ہر مسلمان کے دل میں انگڑائی، کروٹ، خواہش آتی ہے کہ نہیں یا اللہ اس بار حج نصیب کر دے، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ اور پھر جس سے جو ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ اللہ اس گھر کی زیارت نصیب کر دے جہاں ام ہاجر بھاگتی رہی، جہاں ام ہاجر کا دودھ پیتا بچہ تڑپتا رہا، اور پھر رب کو ام ہاجر کا بھاگنا اور دودھ پیتے کا بچے کا تڑپنا اتنا پسند آیا کہ ایسا چشمہ جاری کیا جو آج تک سوکھا۔ اس کے ایک ایک گھونٹ کو ایک ایمان والا کتنی لذت، کتنی برکت اور کتنی خواہش کے ساتھ اپنے حلق میں اتارتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے یہ 10 ایام عرش والے رب کو پیارے ہوں گے کہ نہ۔ تو یہ جو 10 ایام ہیں یہ بڑے افضل، بڑے اعلیٰ اور اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا بہترین موقع، ذریعہ اور سبب ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک کام، ہر نیک کام، توجہ کیجیے، وہ سال کے بقیہ دنوں میں کیے ہوئے نیک کاموں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ سال کے بقیہ دنوں میں جو کام کرو اور جو ان دنوں میں کرو، کون سا کام سب سے زیادہ پیارا ہے؟ ان دنوں۔ اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 10 دن رمضان المبارک سے بھی زیادہ افضل ہے۔
بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ 10 دن رمضان المبارک سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ تینوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہم سنتے بھی ہیں، سنی بھی ہے، سنتے بھی رہیں گے۔ مولا کریم اس حدیث کو دل دماغ میں اتارنے کی توفیق دے۔ بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو 10 دن ہیں، ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو بقیہ دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ پیارے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جہاد بھی؟ اور جہاد کون سا جہاد؟ جو آج کل کا جہاد ہے۔ کیوں اللہ کے بندو بولو، آج کل کا جہاد ہے؟ اللہ ہدایت دے، بڑے لوگوں نے اسے کاروبار، بزنس، معیشت کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو جہاد کرتے تھے کس لیے کرتے تھے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ نام کس کا بلند ہو؟ بولو، آوازہ کس کا بلند ہو؟ جھنڈا کس کا بلند ہو؟ لا الہ الا اللہ وہ بلند ہو، ہم مٹ جائیں، لا الہ الا اللہ بلند ہو جائے۔ تو ارشاد فرمایا، ہاں میرے صحابہ، یہاں تک کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل دوسرے دنوں میں کیے ہوئے جہاد سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہاں یہ بات ہے، فرمایا جو شخص جہاد کے لیے نکلے، اپنی جان اپنے مال کے ساتھ، اور پھر واپس نہ آئے، اپنا سب کچھ قربان کر دے، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ باقی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال سال کے دوسرے اعمال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب لطائف المعارف، اور ان کی یہ بڑی قیمتی اور لطیف کتاب ہے، اس میں اس حدیث مبارک کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا اچھا کام بارگاہ الہی میں سال کے باقی سارے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ فضیلت والا اور محبوب ہے، تو ان دنوں کی کم درجہ کی نیکی، ان دنوں میں کی ہوئی کم درجہ کی نیکی دوسرے دنوں کی بلند درجہ والی نیکی سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ یعنی ان دنوں میں تھوڑا عمل، اس کا ثواب دوسرے اعمال میں کیے ہوئے بڑی بڑی نیکیوں سے بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گا۔ اسی لیے جب حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا سال کے بقیہ دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی دربار رب العالمین میں ان دنوں کے عمل سے زیادہ عظمت والا اور بڑائی والا نہیں؟ تو فرمایا نہیں، ہاں جو سارا کچھ قربان کر دے اس کی بات اور ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کے متعلق ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کا ہے۔ ایک دن کون سا ہے؟
یوم عرفہ کا ہے وہ دن جو حج کی جان ہے، وہ دن کہ اس دن اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، وہ دن کہ لاکھوں لا الہ الا اللہ پکارنے والے اور پکارنے والیاں عاجزی، تواضع، خشوع، مسکنت اور فقیری کی حالت میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے اس کی مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو بار بار اس دن کو اپنے گھر میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارک کی سمجھ دے، سارا سال اس دن کا ہم انتظار کیا کریں، سارا سال اس دن کا انتظار کیا کریں۔ کیوں؟ اس دن اللہ رب العالمین اتنے بندے اور بندیوں کو اس ایک دن میں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں کہ باقی سال کے کسی دنوں میں جہنم کی آگ سے اتنے زیادہ کو نجات عطا نہیں فرمائی جاتی۔ ام المومنین عائشہ وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہوں۔ ایک دن ہے اور انہیں ہی علم ہے کہ کتنے خوش نصیبوں کو اس مبارک دن میں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ تو پھر ان دنوں کو ایسے گزارے کہ نہ گزارے کہ جب نامہ دن آئے تو مولا کریم ہمیں معاف فرماتے ہوئے جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرماتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ایک دن اس دنیا سے جانا کہ نہیں جانا ہے۔ کل ہماری مسجد کے نمازی ساتھیوں میں سے بھائیوں میں سے ایک نوجوان بالکل ایک حادثے کے سبب اس دنیا سے روانہ ہو گیا اور والدین عزیز و اقارب دوست احباب اپنے ہاتھوں سے زمین کی گہرائی میں اتار کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم، اور جو کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کو ملے گا۔ بات یہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو جہنم سے کوشش کر کے بچ گیا، جہنم سے کوشش کر کے بچ گیا فقد فاز، اور جنت میں داخل ہو گیا، فائدہ پانے والا کامیاب وہی ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور یہ زندگی جو تم گزارتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، پیدا کرنے والا کہہ رہا۔ تو یہ ہے یوم عرفہ جو ہے، اس دن بقیہ دنوں میں بھی، اور اس دن عبادت، اطاعت، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، دعا، مناجات، آہوزاری، تضرع اللہ رب العالمین کے سامنے بہت زیادہ کرے۔ جو وہاں پہ ہیں وہ بھی اور جو یہاں پہ ہیں وہ بھی۔ کیوں؟ کہ اس کو پوچھنے والا نہیں کہ اللہ ان کو آزاد کیا ہے تو اسے کیوں آزاد کیا ہے۔
اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے مانگو، وہ وہاں بھی آزاد کرتا ہے، یہاں بھی یہ آزاد کر سکتا ہے۔ اب ان دنوں میں جو کرنے کے اعمال ہیں، ان میں سے چند ایک کا خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور ترغیب دی ہے۔ امام احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ سے سنیے گا اس حدیث مبارک کا ترجمہ۔ ارشاد فرمایا، اللہ کو ان دنوں سے زیادہ پیارا اور کوئی دن نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں کیا تھا کہ جو عمل کیا جائے وہ سب سے پیارا ہے، اس میں کیا ہے نئی بات؟ ان دنوں سے زیادہ پیارا اللہ کو اور کوئی دن، اور اس دن میں راتیں بھی بولو شامل۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اور ان دنوں میں کیا ہوا اچھا عمل اللہ رب العالمین کو دوسرے دنوں میں کیے ہوئے اچھے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ دن بھی پیارے اور ان میں کیا ہوا عمل وہ بھی سب سے پیارا، دن بھی سب سے محبوب اور ان میں کیا ہوا نیک عمل وہ بھی سب سے زیادہ فضیلت والا۔ پھر ارشاد فرمایا، بس ان دنوں میں تم کثرت سے کہو لا الہ، بآواز بلند کہیے لا الہ الا اللہ۔ اور جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو زبان سے بھی کہنا ہے اور عمل سے ثابت بھی کرنا ہے کہ اللہ اپنی خواہشات تیرے لیے قربان کرتے، اپنی مرضی تیری رضا کے لیے۔ بولو اللہ کے بندو، یہ نہیں مانتے ہم لوگ۔ کپڑوں کا اہتمام ابھی سے شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ خواتین میں ناک میں دم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس بار کپڑے لینے ہیں سارے برانڈڈ کپڑے، کوئی سستا کپڑا اور نہ ہم نے سلانا ہے، اچھے مہنگے اور فلاں جگہ سے لے کر آؤ۔ ہاں عید کی تیاری اس میں قباحت برائی نہیں، استطاعت کے مطابق ہو، لیکن کاش ان دنوں میں اہتمام یہ کریں کہ ہمارے اندر کی صفائی ہو جائے، ہمارا سینہ، ہمارا دل، ہمارا نفس وہ صاف ہو جائے، ہماری جو گندگیاں ہیں اندر کی، برسوں بیت گئے، زندگی گزر گئی، ہم اپنے اندر کے شیطان کو، اندر کی گندگی کو صاف نہیں کر سکے۔ وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ان ایام میں حاجیوں کے لیے جو اسباب، جو برکت کی باتیں بیان کی، ان میں سے یہ ہے اپنی گندگیوں کو دور کر لیں، اپنی نجاستوں کو صاف کر لیں، اندر جو دنیا کے علائق سے تعلق ہے اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اس کی تجدید، اس کی اصلاح کر لیں۔ تو ارشاد فرمایا ان دنوں میں کہو کثرت سے لا الہ الا اللہ، ان دنوں میں کثرت سے کہو اللہ اکبر، اور ان دنوں میں کثرت سے کہو الحمدللہ۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور جب تو سب سے بڑا ہے تو بات کس کی ماننی ہے؟ جواب دو، کس کی ماننی ہے؟ ابراہیم نے مانی کہ نہ مانی؟ بیٹے کے معاملے میں جب دودھ پیتا تھا تب بھی مانی، جب بھاگنے لگا تب بھی مانی، حکم ہوا گھر بنانے کا تب بھی مانی۔ اور ابراہیم کی ساری زندگی دیکھو، جب رب نے کہا ابراہیم نے مانی کہ نہ مانی؟ اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ عرش والے نے آواز دی ابراہیم
میرا فرما بردار بن جا۔ ابراہیم نے نیچے سے کیا کہا؟ یا اللہ مشکلیں بڑی ہیں، زندگی تو گزارنی ہے، اللہ رشتہ دار بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، روٹی بھی ہے۔ نہیں، ابراہیم نے جب اوپر سے آواز آئی فوراً کہا اسلم تو، اللہ میں تو ہے ہی مسلمان، میں ہے ہی تیرا تابعدار، میں نے کہیں اور دیکھوں تو کیوں دیکھوں، رب العالمین۔ اور تابعدار میں کس کا ہوں؟ کوئی چھوٹا موٹا، کوئی افسر ہے، کوئی دنیا دار ہے؟ یقین مانو نوکریاں کرنے والے رب سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اپنے افسروں سے۔ بولو اللہ کے بندو۔ اور بعض ایسے بہادر بھی ہیں جو شاید اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اپنی بیویوں سے۔ اور تجربہ ہوتا ہے ان دنوں میں جب عید کا سامان آنا ہوتا ہے، اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تو ہے ہی مسلمان، اس لیے کہ ساری کائنات کا پالنے والا تو اکیلا ہے۔ تو رب کو ابراہیم کی یہ بات کتنی پسند آئی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ہم نے امتحانوں میں مبتلا کیا، آزمائشوں سے گزارا، ابراہیم کو آگ سے گزرنا پڑا، ابراہیم کو چھری سے بیٹا ذبح کرنا پڑا، ابراہیم کو دودھ پیتا بچہ بڑھاپے میں آنکھوں کا نور نظر وہ صحرا میں چھوڑنا پڑا۔ ابراہیم نے جو بھی کام کیا رضا اور رغبت کے ساتھ کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا میرے ابراہیم نے، میں نے جو کام کہا ابراہیم نے اس کام کو پورا کیا، اس میں کوئی کمی اور نقص۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم جب تو نے یہ کیا میں کیا کروں گا؟ اب میں قیامت تک آنے والوں کا تجھے امام بنا دوں گا۔ ہر سال 10 دن آئیں گے، ہر سال 10 دن آئیں گے، قربانی پہ نام ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر، اور کہا کیا کریں گے؟ یہ رب کے خلیل کی سنت ہے، یہ رب کے خلیل کی قربانی، اس کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے ہیں، اور بازاروں میں نکل کر کیا کرتے تھے بازاروں میں؟ ہم بازار جائیں ہمیں نماز ہی بھول جاتی، ہم بازار جائیں ہمیں اسلام کا بنیادی رکن وہی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور وہ بازار میں نکلتے تھے اس لیے کہ گزرتے ہوئے بآواز بلند تکبیریں کہا کریں، یکبران، اللہ اکبر اللہ اکبر، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، جب وہ تکبیریں کہتے گزرتے تو ارد گرد کے لوگ وہ بھی تکبیریں پکارنا شروع ہو جاتے تھے۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن، اہم کام یہ ہے کہ اس دن کو روزہ ضرور رکھا جائے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور ترغیب کیوں دی ہے؟ کہ اس ایک دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا کہ عرفات کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، روزہ ایک دن کا رکھو، میرا رب ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا سال دونوں کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والو رب کی رحمت سے مایوس، کتنا رحمان اور رحیم ہے، کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ اس دن کو عید کے لیے خریداری کرتے ہوئے خواتین کو ساتھ لے کر بے پردگی کے ساتھ رب کی نافرمانی کرتے ہوئے مت گزارے۔ اور ہم نے جو روزہ رکھنا ہے وہ ہم نے اپنے حساب سے رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ جب یہاں کے مطابق،
और हर जगह, हर मुल्क, हर मुकाम वाले लोग अपने अपने चांद के एतबार से 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद है रोजा एक दिन का होगा और मौला करीम हम गुनाहगारों के 2 साल के गुनाहों को मुआफ फरमा देंगे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अत्बाइहि इला यौमिद्दीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फिहिमा वश्फिना वश्फिहिम अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। मौला करीम, ये 10 दिन जो बरकत वाले दिन है, मौला करीम जब गुजरे तो आप हमें जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा चुके हैं। मौला करीम हमें, हमारे वालिदैन गिरामी को, हमारे अहले खाना को, अजीज़ व क़ारिब को, तमाम को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा चुके हों। और मौला करीम आपके लिए बात कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुश्रिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन वंसुर इबादकल मुवहिदीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।